بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عام شہری آپ سے مخاطب ہے۔ زلزلے، سیلاب، طوفان یا دیگر آفات سماویہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کے لیے کوئی عذاب ہوتے ہیں؟ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے انسان کے لیے، بشر کے لیے، اشرف المخلوقات کے لیے یہ کوئی جھنجھوڑنے کا ذریعہ ہوتے ہیں؟ ہم اکثر اس طرح کی چیزوں کے ہو جانے کے بعد یہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی جانب سے اللہ رب العزت کے محبوب ترین نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کر رکھی ہے، یہ التجا کر رکھی ہے کہ ان کی امت پر کسی قسم کا کوئی عذاب نہ آئے۔ تو کیا یہ جو اس طرح کی آفات آ جاتی ہیں، چاہے وہ قحط سالی کی صورت میں آ جائے، چاہے وہ طوفان کی صورت میں آ جائے، چاہے وہ بھی حال ہی میں آنے والے پاکستان میں سیلاب کی صورت میں آ جائے، یا پھر ترکی اور شام کے زلزلوں کی صورت میں آ جائے، یہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اوپر کوئی آزمائش ہے یا پھر انسان کے لیے کوئی جھنجھوڑنے کا باعث ہے؟ کیونکہ انسان کے اوپر جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے اس پر عذاب دوبارہ نہیں آ سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑی بحث ہے جو کہ اکثر لوگوں کے درمیان رہتی ہے اور اکثر لوگ اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ تو میں بھی پچھلے کچھ دنوں سے اس پر غور و فکر کر رہا تھا اور میں ذاتی طور پر اس نتیجے پر پہنچا ہوں، جو نتیجہ آج کے پروگرام میں آپ کو بتاؤں گا، اور آپ اس غور و فکر میں کس نتیجے پر پہنچے ہیں یہ بھی لازمی میرے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ ایک تو اس میں نتیجہ میں نے یہ اخذ کیا کہ بطور مجموعی اگر بات کی جائے، اگر اجتماعی بات کی جائے، تو وہ تو اس پر تو یہ حدیث یا اس حدیث سے اخذ کیے گئے اس مفہوم کا اطلاق ہوتا ہے کہ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ راتوں کو گر گڑا کر اللہ رب العزت سے رو رو کر التجا کرتے تھے کہ اللہ میری امت پر کسی قسم کا ایسا عذاب نہ ڈالیو جو ان سے پہلی قوموں پر آتا رہا، یعنی کہ زمین کو اٹھا کر واپس پٹخ دینا، یا پھر چیخ کا عذاب آ جانا، یا پھر نکیلے پتھروں کی بارش ہو جانا۔ گو کہ وہ تمام تر معاملات، وہ تمام تر پریشانیاں، وہ تمام تر خامیاں، وہ تمام تر گناہ ہم لوگوں میں بھی اسی مقدار میں موجود ہیں یا اسی شدت سے موجود ہیں جتنے ہم سے پہلی قوموں پر موجود تھے۔ لیکن یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، یہ ان کی رحمت ہے کہ ہم آج تک بطور مجموعی بچے ہوئے ہیں، اور یہ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریکویسٹ کا ثمر ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے یہ ایک رحمت ہے جو ہم سب انجوائے کر رہے ہیں بطور مجموعی۔ لیکن اگر اس کو انڈیویجول کیٹیگری میں دیکھا جائے تو بے شمار لوگ ایک خطے میں ایسے ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ اچھی لائف گزار رہے ہوتے ہیں، بہت زیادہ شریعت کے قریب ترین زندگی استوار کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کی زندگیوں میں کوئی ایسے خاطر خواہ یا کوئی ایسے نمایاں کام نہیں ہوتے کہ جن کی بنیاد پر ان پر عذاب آ جائے، جبکہ دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بے شمار لوگ انکلوڈنگ مجھ جیسے اور ہم جیسے ہزاروں گناہگار لوگ کہ جن کی زندگیوں میں بے شمار ایسی خامیاں موجود ہیں، بے شمار ایسی کوتاہیاں موجود ہیں کہ جن کی بنیاد پر ہم لوگوں پر عذاب آ سکتا ہے، اور بے شمار پھر ایسی کیٹیگری بھی لوگوں کی موجود ہے مختلف خطوں پر، مختلف خطہ ہے دنیا پر، کہ جہاں پر لوگ ایسے بستے ہیں کہ جو گناہگار بھی ہیں لیکن وہ نیکیاں بھی کر جاتے ہیں، ان سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، ان سے خطائیں بھی ہو جاتے ہیں، وہ سیاکار بھی ہیں لیکن وہیں پر وہ نیک کام بھی کر جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کی بھی ایک کیٹیگری میں نے اپنے اس غور و فکر میں بنائی۔ سو بطور مجموعی میں نے 3 کیٹیگریز کو تشکیل دیا، اور اس سے بھی اگر میں زیادہ وائڈلی آپ کو بیان کروں تو میں نے 2 کیٹیگریز سب سے پہلے بنائی۔ ایک میں نے بنائی انفرادی نوعیت کی، ایک بنائی میں نے مجموعی نوعیت کی۔ جو مجموعی نوعیت کی بنائی اس میں تو میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ مجموعی کیٹیگری جو ہے اس کے اندر ہم پر بطور مجموعی عذاب نہیں آ سکتا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا ثمر ہے کہ ہم پر یہ رحمت ہے، ہم پر یہ شکر ہے الحمدللہ کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آ سکتا بطور مجموعی، گو کہ ہمارے معاملات پہلی قوموں کے سے ہی ہیں۔ تو یہ بطور مجموعی کی کیٹیگری ہوگی۔ اب انفرادی کیٹیگری میں نے فردر 3 چیزوں میں اس چیز کو ڈیوائڈ کیا، اور اس میں پہلی کیٹیگری ہے کہ ہم ایک نیک آدمی ہیں، اور نیک آدمی پر اللہ رب العزت کی جانب سے آزمائش آتی ہے یہ دیکھنے کے لیے، یہ پرکھنے کے لیے کہ یہ جو نیک آدمی ہے یہ میری جانب سے عطا کیے گئے یا میری جانب سے ودیت کردہ امتحان پر کس طرح سے پورا اترتا ہے۔ جس طرح سے بے شمار لوگوں پر ہمیں احادیث میں ان چیزوں کے حوالے مل جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا، بیش بہا عطا کیا،
پھر بعد میں انسانی شکل میں ایک فرشتے کو ان کے پاس بھیجا جو جس نے ان سے آ کے دستے سوال دراز کیا کہ مجھے اس پہ سے ایک بکری دے دو، مجھے اس پہ سے کچھ چیزیں عطا کر دو. کسی نے دے دی، کسی نے نہیں دی، کسی نے کہا جی میں نے کمایا ہے، کسی نے کہا جی اللہ نے دیا ہے، تو اللہ نے جہاں مجھے دیا ہے اللہ نے تمہیں بھیجا ہے تو تم بھی اس میں سے ایک جانور جو ہے وہ لے جاؤ. تو وہ ان کی آزمائش پر، اللہ رب العزت کی آزمائش پر پورا اتر گیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مکمل ہمارے لیے نمونہ حیات اس اعتبار سے کہ ان پر بے شمار امتحان آئے، بے شمار آزمائشیں آئیں، اور وہ ہمیشہ ہی ان پر پورا اترتے رہے. اور قرآن مجید میں اس کی بھی بے شمار درجنوں مثالیں موجود ہیں. تو ایک کیٹیگری تو ہو گئی ہے کہ ہم نیک آدمی ہیں اور ہم پر سیلاب ہو، قحط سالی ہو، فاقہ کشی ہو، زلزلے ہوں، یہ ایک آزمائش کی صورت میں آتے ہیں اور یہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں کہ بندہ کتنا شکر گزار ہے، بندہ ایسے حالات میں بھی اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے ربط کو، اپنے تعلق کو کس طرح سے نبھاتا ہے. جبکہ دوسری کیٹیگری جو مجھے سمجھ میں آئی وہ تھی کہ ہم گناہ گار آدمی ہیں، اور گناہ گار ہونے کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ ہم سیاہکاریاں بھی کر جاتے ہیں، خطا کاریاں بھی کر جاتے ہیں، ہم مختلف غلطیاں بھی کر جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ رب العزت کے آگے رجوع بھی کر لیتے ہیں، اس کے آگے ہاتھ بھی باندھ لیتے ہیں، عاجزی بھی اختیار کر لیتے ہیں کہ اللہ میں گناہ گار آدمی ہوں بہرحال، اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اللہ رب العزت سے معافی بھی طلب کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، میوزک بھی سن لیتے ہیں، اور مختلف محافل میں بھی چلے جاتے ہیں. نیک محافل میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، بری محافل میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، دنیا داری کو بھی لے کر ساتھ چل رہے ہیں، دینداری کو بھی لے کر ساتھ چل رہے ہیں. ہم میوزک بھی سن لیتے ہیں، ہم قرآن بھی سن لیتے ہیں، میوزک کو گا بھی لیتے ہیں، گنگنا بھی لیتے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ بھی لیتے ہیں. تو ہم گناہ گار آدمی ہیں، اور گناہ گار آدمی کو جھنجھوڑنے کے لیے اللہ رب العزت کی جانب سے ایسی آفات آتی ہیں. مثال کے طور پر حدیث کا ایک حدیث کا حوالہ کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا، یا ان کی جانب سے معاف کیجیے گا، ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ قبروں کا وزٹ کرتے رہیں، قبرستان کا وزٹ کرتے رہیں، سو دیٹ آپ کو ایک نصیحت ہوتی رہے کہ میں نے بھی ایک دن یہیں پر آنا ہے. تو یہ گناہ گار کی کیٹیگری کچھ یہاں سے بھی ہم اخذ کر سکتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، اور اسی گناہ گاری کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جانب سے ہمیں جھنجھوڑا جاتا ہے کہ سدھر جاؤ اور نیک ہو جاؤ. اور وہ عذاب جو یا وہ ایک آفات سماویہ جو اس مقام پر آ سکتی ہے، ترکی پر آ سکتی ہے، یا پھر پاکستان کی خطے سوات پر اگر زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا سکتے ہیں تو کیا لاہور میں نہیں کیے جا سکتے؟ کیا اسلام آباد میں، کیا کراچی میں، کیا فیصل آباد میں، کیا گجرانوالہ میں، کیا گجرات میں، کیا لیا میں، کیا ان علاقوں میں نہیں محسوس کیے جا سکتے؟ اگر سوات میں محسوس کیے جا سکتے ہیں، کیا یہ ایریاز جو ہیں یہ زیادہ مضبوط طریقے سے بنے ہوئے ہیں؟ ابھی یہ لاہور کی اگر بات کروں تو یہاں سے 2 کلومیٹر دور ایک سڑک کے اوپر کل رات ایک اچانک سے کھڈا جو ہے وہ بہت بڑا پڑ گیا، اور وہاں پر بے شمار لوگ جو ہیں وہ گرتے گرتے وہاں سے بچے. تو یہ چیزیں جو کہ دیگر خطوں پہ ہو سکتی ہیں، زمین کے دیگر ٹکڑوں پر ہو سکتی ہیں، تو وہ پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں، لاہور میں بھی ہو سکتی ہیں، جہاں پر آپ کہیں رہتے ہیں وہاں پر بھی ہو سکتی ہیں. اور تیسری کیٹیگری جو میں نے رکھی تھی وہ رکھی تھی مجرموں کی، یعنی وہ لوگ جو کہ گمراہی میں اس قدر تجاوز کر چکے ہوئے ہیں. اگین ایک حدیث کا حوالہ کہ ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگا دی گئی ہیں اللہ رب العزت کی جانب سے، ان کے دل کالے کر دیے گئے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ یہ میں ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں، یہ کسی حدیث کا حوالہ نہیں، لیکن یہ کہ تقریباً اگر آپ 5-6 جمعے نہ پڑھیں اور آپ دنیا داری میں اس قدر مصروف ہو جائیں، اس قدر مشغول ہو جائیں کہ نمازوں کی پابندی نہیں ہے، قرآن مجید کی پابندی نہیں ہے، آپ نے تقریباً پچھلے 5-6 جمعے نہیں پڑھے ادا کیے، آپ نے کبھی کسی مولوی کے پاس بیٹھ کر کچھ 4 دین کی باتیں نہیں کی، آپ کی روح کی غذا مکمل نہیں ہو رہی، تو ایسی صورت کے اندر آپ کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور آپ کا دل کالا ہو جاتا ہے، اور پھر آپ تقریباً مجرم کی کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں. تو ایسی مجرموں کی کیٹیگری کے لیے یہ عذاب ہوتا ہے. سو انفرادی کیٹیگری میں جو آفات سماویہ ہیں وہ کسی شخص کے لیے آزمائش ہو سکتی ہیں، کسی شخص کے لیے وہ آپ کہہ لیجیے کہ جھنجھوڑنے کا یا سبق کا ایک پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے لیے وہ حقیقت میں عذاب ہوتی ہیں. کیونکہ اگر اس بات کو تسلیم کر لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی التجا کے بعد، ان کی ریکویسٹ کے بعد، ان کے گڑ گڑانے کے بعد اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر کسی قسم کا عذاب نازل نہیں کرنا، تو پھر ایسی خبریں ہمیں سننے میں کیوں ملتی ہیں کہ ایک شخص نے فلاں کبھی کام کیا، وہ چاہے وہ کوئی بھی کام کیا ہو، اور اس کی شکل جو ہے وہ مسخ ہو گئی، اس کی شکل جو ہے وہ بندر سے شبیہ میں آ گئی، یا پھر اس شخص
کا جسم جو ہے ایک فلاں کبھی کام کرنے کی وجہ سے جکڑا گیا، فالج آ گیا اچانک سے. تو یہ چیزیں ہمیں کیوں سننے کو ملتی ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں اس لیے سننے کو ملتی ہیں کہ اس بات کا ادراک کروانے کے لیے ہمیں سننے کو ملتی ہیں، یا یہ چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں کیونکہ میرے انالیسس کے مطابق، میرے غور و فکر کے مطابق، جو پرسنل کیٹیگری ہے، جو انفرادی حیثیت ہے، اس میں اللہ رب العزت کی جانب سے آج بھی ہم پر عذاب آ سکتے ہیں اگر ہم ان 3 کیٹیگریز میں سے سب سے تھرڈ والی کیٹیگری یعنی مجرم کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اگر ہم نیک ہیں تو الحمدللہ، اگر ہم گناہگار ہیں تو اللہ ہمیں اپنے راستے پر واپس لے کر آئے. اللہ رب العزت ہمیں تمام تر گناہوں سے چھٹکارا پانے کی توفیق بھی دے، اور یہ توفیق صرف دعا سے نہیں، یہ کوشش سے بھی آتی ہے. ان دونوں چیزوں کے مکس اپ ہونے سے آتی ہے. اور تھرڈلی یہ کہ ہم اللہ رب العزت کی جانب اگر ہم مجرم کی کیٹیگری میں تو پھر یہ عذاب ہے. اور بہرحال عذاب کے بعد بھی بے شمار لوگ ستر جاتے ہیں، بے شمار لوگ صحیح معنوں میں اسلام قبول کر کے اس پر عملی طور پر عمل پیرا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ اسٹل ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو کہ نیست و نابود ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے لیے تو وہ موقع، وہ مرحلہ، وہ واپس رجوع کرنے کا وہ تو ویسے ہی ختم ہو جاتا ہے نا، اور پھر ان کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے. تو نہایت عاجزی کے ساتھ، نہایت عز کے ساتھ اللہ رب العزت سے میرا خیال ہے کہ معافی کے خواستگار ہونا چاہیے، معافی کے طلبگار ہونا چاہیے کہ جو زلزلہ ترکی میں آ سکتا ہے، جو زلزلہ شام میں آ سکتا ہے، جو زلزلہ آپ سے چند 100 کلومیٹر دور سوات میں آ سکتا ہے، وہ زلزلہ آپ پر بھی خدا نخواستہ آ سکتا ہے، مجھ پر بھی آ سکتا ہے. اور وہ اس زلزلے کے آنے میں، یا یہ جیسے سیلاب آیا اس کے آنے میں، سیلاب کی وجہ سے جو قحط سالی آئی، یا اس قحط سالی سمجھ لیجئے، یا ایک فاقہ کشی سمجھ لیجئے، ایک فقدان سمجھ لیجئے خوراک کا، وہ ہو سکتا ہے کہ میرے لیے آزمائش ہو سکتا ہے میرے لیے وہ عذاب ہو سکتا ہے میرے لیے وہ سیکھنے کا اور سمجھنے کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے آپ کے لیے ان تینوں کیٹیگریز میں سے کوئی ایک کیٹیگری ہو. سو بطور مجموعی اپنی ذات کا محاسبہ یہ بہت ضروری ہے، اور آج کی ویڈیو کا مقصد بھی یہ تھا کہ آپ اور میں ہم اپنی ذات کا محاسبہ کریں، سیلف انالیسس کریں کہ ہم ان تینوں کیٹیگریز میں سے کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، اور جس بھی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں اس کیٹیگری میں آپ کا اور میرا کیا اللہ رب العزت سے ربط ہے. کیا ہم پر یہ کوئی عذاب ہے، کیا ہم پر یہ کوئی آزمائش ہے، کیا ہم پر یہ کوئی سمجھنے کا، سیکھنے کا مرحلہ ہے. جو بھی ہے اس پر رجوع لازمی کیجئے، اس پر اللہ رب العزت سے معافی ضرور مانگیے. مجھے اجازت دیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.